السلام علیکم میرے ساتھیوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں پارٹ نمبر 23 کے ساتھ، اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میرا پچھلا پارٹ 22 بہت پسند آیا ہوگا، تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی چل رہی ہے، داستان ایمان فروز بائی التمش، پارٹ 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں صلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے، وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے۔ ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا یا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں بچانے بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور ایک گھوڑے تک پہنچ گیا۔ ایک تو میری رہائی ایک معجزہ ہے، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خون ریز معرکے میں سے صاف بچ کر نکل آیا، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے ہم تینوں کو خود سزائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرانے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا۔ یہ ایک ڈھونگ تھا۔ لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ اذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی۔ انہیں چھڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے۔ ایک صلیبی حاکم نے کہا، یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں، ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہے، اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو۔ سب آ گئے ہیں، اب وہ راز بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ عالم جاسوس انہیں سنا چکا تھا کہ وہ قاہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا تھا، قید خانے میں اس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور سلطان ایوبی نے انہیں کس طرح خلاف توقع رہا کیا۔ اس نے یہ بھی سنایا کہ یہ راز سلطان ایوبی نے اسے کس طرح دیا ہے۔ اس نے تاریخ بتا کر کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس روز اپنی فوج کو کوچ کرائے گا، وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ نائب سالار کہہ رہے تھے کہ شوبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ مضبوط قلعہ ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی شوبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے، وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا اڈہ بنائے گا۔ رسد جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شوبک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری میں لینا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ بھی ہے، اور ہمارے پاس گھوڑے بھی بہتر ہیں، اور ہمارے پاس خود اور ذرا بختر ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر صلیبی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے۔ عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے سلطان ایوبی کی زبان سے سنی تھیں۔ اتنے قیمتی اور اہم راز کی تفصیل سن کر لڑکیوں کو سب بھول گئے اور اس مسئلے پر تبادلے خیالات کرنے لگے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان ایوبی غیر معمولی طور پر دانش مند جنگجو ہے۔ اس نے کرک پر حملے کا جو پلان بنایا ہے، اس میں اس کی جنگی فہم و فراست کا پتہ ملتا ہے۔ راستے میں نہ لڑنے کا فیصلہ بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے۔ وہ راستے میں طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خدائے یسوع مسیح کا خاص کرم ہے کہ اس کے پلان کا علم کھو گیا ہے، ورنہ وہ کرک کو لے کر شوبک جیسے مضبوط دفاع کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت سلطان ایوبی کے پلان کے مطابق اپنی فوجوں کی نقل و حرکت اور دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ پلان میں یہ اقدامات طے پائے، صلیبی افواج کو متحدہ مرکزی کمان شوبک میں ہی رہے گی، رسد گاہ میں وہیں رکھی جائے گی، جنگ کو شوبک سے ہی کنٹرول کیا جائے گا، کرک کا قلعہ بندی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا، کچھ اور فوج کرک منتقل کر دی جائے گی، ایوبی کو کرک سے دور اس کی اپنی سرحد کے اندر کسی دشوار گزار علاقے میں روکا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بھیجی جائے گی۔ اس فوج میں گھڑ سوار اور شتر سوار زیادہ ہوں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جائے، پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے،
ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد کے احکامات نافذ کر دیے گئے۔ ہر کوئی خوش تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا کوئی راز قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا، ورنہ اس نے صلیبیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلطان ایوبی جیسے آدمی سے یہ لفظ سرزد ہوئی کہ ان جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، ایسی نازک باتیں بلند آواز میں کیں جو اسے شکست فاش سے دوچار کر سکتی تھی۔ انہوں نے ایک اہتمام یہ بھی کیا کہ فرانس کی فوج جو وہاں سے بہت دور تھی، یہ پیغام بھیج دیا کہ فلاں دن سے پہلے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو روکا جا سکے۔ اتنے میں ایک صلیبی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا۔ اس سربراہ نے سب کو بتایا کہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی آئی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ بھی ہے۔ عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا، اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے۔ حدید کو لڑکی نے برآمدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی۔ گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیے تھے۔ اس کا خون جو صبح بند ہو گیا تھا پھر بہنے لگا تھا اور اس پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ صلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ایک ڈھونگ تھا۔ انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا جرمن تھا۔ اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا کہ سانپ کے بچے کی تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو، یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آ گئی ہو، ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیے ہیں۔ اس نے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ۔ صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو۔ عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً مرہم پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح زندہ بچی ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے کہا اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ٹھہرو لوزینا، ہرمن نے اسے بڑے رعب سے کہا، تم دوسری بار صلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ۔ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب صلیبی فوج کے اعلیٰ حکام ہیں اور یہاں 2 صلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں۔ جانتی ہو اس حکم عدولی کی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدولی دشمن کے ایک معمولی سے عہدیدار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا صلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے کہ اس نے ایک ان کی تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے؟ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا عہدیدار ہے لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس پہلا چلا جائے گا۔ دشمن ہر حال میں اور ہر جگہ دشمن ہے، ایک صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا۔ فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے، ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پر صرف صلیب کی حکمرانی ہوگی، ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی۔ یہ فوجی نوعیت کی سرگرمی تھی۔ شوبک شہر کے لوگ اس سرگرمی سے بے نیاز اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے جا رہے تھے۔ قلعے سے فوجیں نکل رہی تھیں، سامان بھی ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی فوج کی عارضی خیمہ گاہ کے لیے جگہ خالی کی جا رہی تھی۔ رسد اکٹھی کرنے کے لیے اونٹوں کی قطاریں آ رہی تھیں۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں بھی بھاگ دوڑ تھی۔
یہ ساری تیاری صلاح الدین ایوبی کا حملہ روکنے کے لیے کی جا رہی تھی، اور ان احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا کہ جو گزشتہ رات کے پلان کے مطابق دیے گئے تھے۔ ہر ایک افسر اس افراتفری میں مصروف تھا۔ چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے۔ صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دوڑ سے لاتعلق تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی۔ اس کے افسر ہرمن نے اسے لوزینہ کے نام سے پکارا تھا۔ رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی رات کے بعد فراغت ملی تھی۔ وہ جاسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی۔ اس سے قاہرہ کے ان افراد کے متعلق رپورٹیں لینی تھیں جن کے پاس وہ جاتی رہتی تھی۔ آدھی رات کے بعد نیند اور گھڑ سواری کی تھکن سے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اسے کہا تھا، اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے، تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہونے دیا کرتے۔ اور اس کے اپنے شعبے کے بڑے افسر ہرمن نے اسے کہا تھا، اگر آج رات میں نہ ہوتا تو کونارڈ اور گے آف لوزینان جیسے بادشاہ جو کسی کو بخشا نہیں کرتے تمہیں قید میں ڈال دیتے۔ تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملو گی۔ کیوں؟ لوزینہ نے حیرت سے مایوسی سے پوچھا۔ کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی؟ نہیں، ہرمن نے کہا، کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے۔ تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا؟ ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ تو تمہاری فن اور فرض کا تقاضا ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے۔ تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ مجھے صرف اتنا سا یقین دلا دیں کہ اس کی مرہم پٹی ہو گئی ہے، لوزینہ نے کہا، اور اسے صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ لوزینہ، ہرمن نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور سنو، تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو اور تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا۔ تمہیں آرام کے لیے 10 دن چھٹی دی جاتی ہے، مکمل آرام کرو۔ یہ باتیں رات کی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے بہت دور تھی۔ اس جیسی اعلیٰ درجے کی جاسوس لڑکیاں نہایت اچھے کمروں میں رہتی تھیں جہاں انہیں شہزادیوں جیسی سہولتیں اور عیاشی میسر تھی۔ ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی اذیت اور ذلت میں ڈالا جا سکتا تھا۔ موت یا سزائے موت تو یقینی تھی۔ ایسی ڈیوٹی کا تقاضا تھا کہ ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے۔ لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی۔ دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سے قاہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھیں۔ اس نے بہت ہی مختصر بات سنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ وہ تھوڑی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی جو اس کی ہمراز سہیلی بھی تھی پیچھے سے جا ملی اور پوچھا، لوزی کہاں جا رہی ہو اور تم پریشان ہو؟ یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ تمہیں چھٹی نہیں ملی؟ چھٹی مل گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ سہیلی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ بھی سنائی اور اس نے کہا، میں حدید سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوئی اور اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے؟ سہیلی نے اسے مشورہ دیا، یہ خطرہ مول نہ لو۔ تم اگر پکڑی گئیں تو جانتی ہو کہ سزا کیا ہے۔ اس شخص کے لیے میں سزائے موت بھی قبول کر لوں گی۔ لوزینہ نے کہا، میں تمہیں سنا چکی ہوں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ میری جان کو تو کوئی خطرہ نہ تھا۔ ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر کبیر آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتے۔ حدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا۔ اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ ڈاکوؤں نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پاک باز لڑکی نہیں، مگر اس نے مجھے امانت سمجھا۔ تم اس کے لیے جذباتی ہو گئی ہو؟ ہاں، لوزینہ نے جواب دیا۔ میں جذبات کا اظہار ہرمن کے آگے نہیں کر سکتی تھی، اپنا دل تمہارے آگے رکھ سکتی ہوں۔ تم میری سہیلی ہو اور عورت کا دل رکھتی ہو۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمیں خوبصورت خنجر اور میٹھا زہر ہے۔ ہمارا جسم مرد کی تفریح اور فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے کبھی نہیں سوچی تھی، اپنے وجود کو جذبات سے خالی سمجھا تھا، مگر
اس آدمی کے جسم کو میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا تو میرے وجود میں وہ سارے جذبات بیدار ہو گئے جو میں سمجھتی تھی مجھ میں نہیں ہیں۔ میں ایک ہی بار ماں، بہن، بیٹی اور کسی کو چاہنے والی لڑکی بن گئی۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ اپنے آپ کو میں بادشاہوں کے دلوں میں پر حکمرانی کرنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ مجھ میں اتنی تخریب کاری ڈالی گئی ہے کہ جابر حکمرانوں کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں، مگر ڈاکوؤں نے مجھے بکنے والی چیز بنا دیا۔ مجھے اس سطح پر لے آئے جہاں مجھ جیسی لڑکیاں ہر رات نئے گاہک کے ہاتھ فروخت ہوتی ہیں، یا کسی مسلمان امیر یا حاکم کے ہاتھ فروخت ہو کر اس کے حرم کی لونڈیاں بن جاتی ہیں۔ اس آدمی نے، جس کا نام حدید ہے، مجھے سطح سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے میں اس کی قیدی تھی۔ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے تفریح کا ذریعہ بناتا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا، پھر اس نے جب میری عزت کو بچانے کے لیے اپنا جسم کٹوا لیا تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سطح کی لڑکی بن گئی جس سے مجھے گرا دیا گیا تھا۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی باعزت آدمی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے دل میں کہا تھا کہ یہ مسلمان احمق ہے۔ میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے دشمن نے کتنی عظیم بات کہی تھی۔ میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ میں اب جاسوسی نہیں کر سکوں گی۔ میرے دماغ میں بچپن سے جو سبق ڈالے گئے تھے وہ صحرا کی خوفناک رات نے، ڈاکوؤں کے خطرے نے اور حدید کے جسم کی حرارت اور اس کے خون کی بو نے زائل کر دیے ہیں۔ تم اتنی لمبی بات نہ کرتی تو میں نے جان گئی تھی کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، اس کی سہیلی نے کہا، لیکن میں حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اسے چلے جانا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکو گی۔ وہ اگر یہاں تکلیف میں ہے تو حکم ہے کہ تم اسے نہیں مل سکتی۔ اگر پکڑی گئیں تو اپنے ساتھ اسے بھی مرواؤ گی۔ تو تم میری مدد کرو، لوزینہ نے منت کی۔ یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور تندرستی کی حالت میں چلا گیا ہے تو میرے دل کو چین آ جائے گا۔ ہاں، سہیلی نے کہا، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اس کی سہیلی کسی اور طرف نکل گئی۔ قاہرہ میں بھی فوجوں میں بہت سرگرمی تھی۔ فوج کو جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھیں۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے۔ انہیں شبخون مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کی کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھیں کہ رات کو بھی دستے چھاؤنی سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر یہ مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا: کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے معرکے سے گریز، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شبخون سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی دن کے وقت دو بدو معرکے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے بتاتا اور قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے سبق دیتا تھا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا۔ کمزور یا عمر خوردہ جانوروں کو اس نے الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ ادھر اسے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ صلیبیوں کی تیاریوں کا دائرہ شوبک سے کرک تک اور مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں ہو رہی تھیں جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے اندر شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں، جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور وہ سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی۔ بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں یہی اہمیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے تو اسے یہی ایک جواب ملتا: میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔
تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے، اور وہ مسلمان بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں میں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ یہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، یہ جنگی قیدی کیمپ کہلاتا تھا۔ یہ ایک بیگار کیمپ تھا جس پر کوئی ایسا کڑا پہرا نہ تھا جیسا قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہ تھا۔ یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے، جہاں ضرورت ہوتی ان پہ بہت سے آدمی ہانک کر لے جائے جاتے اور ان میں کام لیا جاتا تھا۔ انہیں خوراک صرف اتنی سی دی جاتی جس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج اسی صورت میں کیا جاتا تھا کہ بیماری معمولی ہو۔ اگر بیماری فوراً زور پکڑ لے تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو صرف اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو اس کے جاسوسوں نے اس بیگار کیمپ کے متعلق خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اس سے ناملے ہرمن کو شک ہو گیا تھا کہ ایک جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ حدید مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو اس نے سہیلی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے اس کی جذباتی حالت دیکھ کر مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ وہ اسی وقت شہر میں گئی اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملی۔ اسے کہا کہ وہ ایک زخمی کو لا رہی ہیں جس کا علاج اسے اس شرط پر کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ڈاکٹر نے اس رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا وہ ایک غریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بلا اجرت نہیں کرتے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہر کے منتظم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بہانہ بنا کر انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو بہانہ چاہیے۔ میں اس آدمی کو اس خدمت اور احسار کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی۔ بتائیے آپ کتنی اجرت لیں گے؟ میں رازداری کی بھی اجرت دوں گی۔ اس دوران ڈاکٹر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، یہی بتایا تھا کہ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے۔ لڑکی کا ایک غیر معمولی حسن دیکھ کر ڈاکٹر جو اجرت لینا چاہتا تھا اسے وہ زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ لوزینہ اس میدان اور اس فن کی ماہر تھی۔ وہ مردوں کی نظریں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے فن کو استعمال کیا تو ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے آگے رکھ دیے اور جب ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تم سے زیادہ قیمتی کوئی سکہ نہیں، تو لوزینہ نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا آپ جو قیمت مانگیں گے دوں گی، میرا کام کر دیں۔ ڈاکٹر یہ تو سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک اور پراسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کر اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا لے آؤ، آج رات کل رات جب چاہو لے آؤ، اگر میں سویا ہوا ملوں تو جگا لینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہم کا سب سے زیادہ نازک اور پرخطر مسئلہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کس طرح جائے۔ رات کو وہاں پہرا برائے نام ہوتا تھا۔ ان بدنصیب قیدیوں میں بھاگنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پر لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ زخمی اور بیمار قیدیوں کو معمولی سی ایک ڈسپنسری میں ہر روز بھیجا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ صرف ایک پہرے دار ہوتا تھا۔ دوسرے دن لوزینہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی نہایت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی اور پہرہ دار ہاتھ میں لاٹھی لیے انہیں مویشیوں کی طرح ہانکتا لا رہا تھا۔ جو تیز نہیں چل سکتے تھے انہیں وہ لاٹھی سے دھکیل کر لا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ ان کا اندازہ ایسا تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ ہر ایک کو دیکھنے لگیں۔
اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ رونق اور رمق بجھ گئی تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے، اس کے کپڑے خون سے لال تھے، خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ نے اور اس کی سہیلی پہرے دار کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگی جن میں ان مسلمان مریضوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرے دار کو اپنا گرویدہ کر دیا اور کہا کہ وہ از راہ مذاق ان قیدیوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ڈسپینسری میں دوسرے مریض بھی تھے۔ خاصا ہجوم تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی اور اس کی سہیلی نے پہرے دار کو باتوں میں الجھا لیا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ وہ جب اس کے قریب گیا تو لوزینہ آہستہ سے اسے کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کبھی نہ ملوں، بیٹھ جاؤ۔ ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر۔ حدید نے نحیف مگر غضبناک آواز میں کہا، میں نے تمہیں کسی صلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا، وہ میرا فرض تھا۔ کیا تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ چپ رہو حدید، لوزینہ نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے بتاؤ کہ رات تم کس جگہ ہوتے ہو؟ آج رات تمہیں وہاں سے نکالنا ہے۔ حدید اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ حدید نے بتایا کہ وہ رات کو جہاں سوتا ہے وہاں سے نکلنا مشکل نہیں، لیکن نکل کر وہ جائے گا کہاں؟ انہوں نے جلدی یہ فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایسی نیند سویا ہوا تھا جیسے کہ لاشوں کی بستی ہو۔ پہرے دار بھی سو گئے تھے۔ یہاں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں تھا۔ بھاگ کر کوئی جاتا بھی کہاں؟ اس کے علاوہ پہرے داروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی ایک آدھ بھاگ بھی گیا تو کون جواب طلبی کرے گا؟ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا کہ پھٹے پرانے ایک خیمے سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگتا ہوا خیموں کی اوٹ میں وہاں تک چلا گیا جہاں اسے کوئی پہرے دار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آگے سے اندھیرے میں بھی کھجور کا درخت نظر آنے لگا جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ ایک سایہ سر سے پاؤں تک موٹے کپڑے میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ بھیگنے والا اٹھ کھڑا ہوا اور کھجور کے تنے تک پہنچ گیا۔ وہ حدید تھا۔ لوزینہ اس کی منتظر تھی۔ تیز چل سکو گے؟ لوزینہ نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، حدید نے جواب دیا۔ وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ آگے وسیع علاقہ غیر آباد تھا۔ مشکل یہ تھی کہ حدید تیز نہیں چل سکتا تھا۔ لوزینہ نے سہارا دے کر تیز چلانے کی کوشش کی اور اسے بتاتی گئی کہ اسے کیسے کیسے حکم اور دھمکیاں ملی ہیں۔ اس نے حدید کی غلط فہمی رفع کر دی۔ آگے شہر کی گلیاں آ گئیں اور پھر ڈاکٹر کا گھر آ گیا۔ 3-4 بار دستک دینے سے ڈاکٹر باہر آیا اور انہیں فوراً اندر لے گیا۔ اس نے حدید کے زخم کھول کر دیکھے تو کہا کہ کم از کم 20 روز مرہم پٹی ہوگی۔ یہ سن کر لوزینہ کے سامنے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ اتنے دن وہ حدید کو چھپائے گی کہاں؟ اسے بیگار کیمپ میں واپس تو نہیں لے جانا تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا تو اس نے کہا کہ اسے نہایت اچھی اور مقوی غذا کی ضرورت تھی۔ لوزینہ اسے پرے لے گئی اور کہا، یہ جہاں رہتا ہے وہاں سے اچھی غذا نہیں مل سکتی۔ میں گھر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ آپ اسے یہیں رکھیں اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو وہ کھلائیں۔ مجھ سے آپ جتنی قیمت اور اجرت مانگیں گے دوں گی۔ ڈاکٹر نے جو اجرت بتائی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ لوزینہ نے کم کرنے کو کہا تو ڈاکٹر نے کہا، تم مجھ سے بہت ہی خطرناک کام کرا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص مسلمانوں کے کیمپ سے لایا گیا ہے اور یہ مصری فوج کا سپاہی ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی اجرت دو گی تو تمہارا یہ راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ مجھے منظور ہے، لوزینہ نے کہا۔ اور یہ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا دیے اور لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی اور لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ نے اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی۔ ڈسپینسری میں گئیں، مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔
دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اپنے خصوصی ڈھنگ سے باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ حدید کی گمشدگی سے کیمپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہاں کوئی ہلچل نہیں۔ دن گزرتے گئے، ڈاکٹر کو چونکہ ماں کی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے مقوی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے بعد وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی اور بعد دیر ڈاکٹر کے کمرے میں گزارتی۔ اس روز مرہ کے معمولی میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم مل گئے۔ اس کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کل رات کسی بھی وقت حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔ اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ ان دنوں دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے قلعے کے بڑے دروازے کی طرف ایک صلیبی افسر گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس کی کمر سے لٹکتی ہوئی تلوار مسلمانوں کی طرح ٹیڑھی نہیں، سیدھی تھی اور اس کا دستہ صلیب کی شکل کا تھا۔ وہ ہر ریاض سے صلیبی تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے اونٹ کا ایک کارواں رسد سے لدا ہوا باہر جا رہا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا جیسے یہ گھوڑا سوار افسر اس کارواں کے ساتھ جا رہا ہو۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تو صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن گھوڑے پر سوار دروازے میں داخل ہوا۔ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے اس افسر کو دیکھا اور مسکرایا، مگر اس افسر نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ ہرمن چند قدم اندر کو آیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اسے 200-300 قدم دور لوزینہ کھڑی نظر آئی، جس نے ہرمن کو دیکھا تو وہاں سے تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ علی بن سفیان کی طرح ہرمن بھی ماہر جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا دروازے کی طرف گھمایا اور ایڑ لگا دی۔ وہ اپنا ایک شک رفع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا دوڑ پڑا۔ باہر جا کر ہرمن نے دیکھا کہ جو افسر اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اتنی دور نکل گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں جانا بیکار تھا۔ اس گھوڑ سوار نے دروازے سے نکلتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ ہرمن اسے دیکھتا رہا اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر گیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا اور وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ساتھیوں، پھر آج کا پارٹ نمبر 23 ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 24 کے ساتھ۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔